پبلک ٹاک وسیم چودھری کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں برطانیہ میں ڈپورٹیشن کا عمل جو ہے وہ بڑی تیز کر دیا گیا ہے اور فیصلے بھی تیز کیے جائیں گے, اور اگست کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے امیگرینٹس کو لے کر, چونکہ برطانیہ میں جو نئے قوانین بنائے گئے ہیں اور ان کی اب امپلیمنٹیشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا, جو یہاں پر متعلقہ اداروں نے یہاں پر پالیسیز بنا کر گورنمنٹ کو دی اور گورنمنٹ جو ہے اس پر امپلیمنٹیشن کر رہی ہے. اور اس میں جو فیصلے میں تیزی آ رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسائلم کے کیسز ہیں ان کو جو ہے وہ سپیڈی معاملات کو لے کر چلا جائے, جس میں پہلے 5 سال کا ویزا تھا, اب 30 ماہ کا کر دیا, اور اب 24 جو ہے وہ ویکس کے اندر جو ہے اس کو سپیڈی بیسس پر فیصلہ سنایا جائے گا. اس پر تفصیلی جو ہے قانونی کیا اس پر فیصلہ کیا گیا ہے اور کیا معاملات ہوں گے, ہمارے ساتھ لندن سے ماہر قانون سولیسٹر رومانہ کوثر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو فار انوائٹنگ می. یو ویلکم. رومانہ جی بتائیے گا کہ اب یہ جو اسائلم سیکر کو بڑے تیزی سے ان کے کیسز کو ڈیل کیا جائے گا, اگست میں اس پر امپلیمنٹیشن ہوگی جو نئے قوانین جو ہیں گورنمنٹ نے بنائے ہیں, تو یہ کیا ہوگا, کس طرح سے ہوگا, یہ فیصلے کیسے تیزی سے کیے جائیں گے, کیا نئی کورٹس بنے گی یا اس پر کس طرح سے نظام جو ہے وہ سسٹم کو لے کے آ رہے ہیں, پھر جو ڈپورٹیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی, جیسے آپ نے مینشن کیا کہ جو اسائلم کا جو اپیل پروسیس ہے, آئی تھنک زیادہ فوکس یہ پینڈنگ اپیلس کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی کرنٹلی اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسائلم کیسز جو بہت پہلے سے پینڈنگ تھے ان کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, جو انٹرویوز کے لیے ویٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی فاسٹ جلدی وہ پروسیس کرنا چاہ رہے ہیں. اب جب موسٹلی جو کیسز جو ریفیوز ہوتے ہیں اسائلم کے, تو وہ اپیل پروسیس میں جاتے ہیں. اب یہ اپیل سٹیج میں جا کے کرنٹلی جو ویٹنگ ٹائم ہے وہ ایٹ لیسٹ 1.5 years ہے. تو اپلیکنٹس جنہوں نے اپیل ڈالی ہوئی وہ ایٹ لیسٹ 1.5 years ویٹ کر رہے ہیں اپنی ڈائریکشنز کے لیے, اور اپنا پورا جو اپیل کا سسٹم ہے, پروسیس ہے, وہ کمپلیٹ ہونے میں. اینڈ دیٹس اے لانگ ٹائم. اینڈ جب تک یہ آپ کی اپیل پینڈنگ ہوتی ہے, آپ کے یو ریمین ان اکوموڈیشن. سو اگر آپ کو ہوم آفس کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے اکوموڈیشن ملی ہوئی ہے, آپ وہیں پہ رہتے ہیں. سو گورنمنٹ یہ ایم کر رہا ہے کہ رادر دین میکنگ دیس پیپل ویٹ, ہم یہ اپیل پروسیس ہی جلدی کر دیں, اس کو فاسٹر ڈیزائن کریں. اب اس میں یہ پرابلم جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ رائٹ ناؤ دیر از کرنٹلی سو مینی لائک اپیلز اتنی already pending ہے, تو جو نیو اپیلز آئیں گی وہ بھی بیک لاگ میں ہی جائیں گی. تو جو پہلی اپیلز ہیں وہ کلیئر نہیں کر پا رہے as soon as possible. اینڈ جو اپیل سسٹم ہے وہ HMCTS پہ ہوتا ہے. Now HMCTS کے اوپر صرف اسائلم اپیلز نہیں ہوتے, اس پہ لیو ٹو ریمین دوسری اپیلز بھی ہوتی ہے, ہیومن رائٹس کی اپیلز, ڈفرنٹ کیسز جو ہوتے ہیں وہ بھی اپیلز چل رہی ہوتی ہیں. سو اٹس ناٹ جسٹ اسائلم بیک لاگ, یہ ساری اپیلز میں ایسا ہی ہو رہا ہے. اب یہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے اسی منتھ کے وہ 24 week ٹارگیٹ رکھیں گے کہ ودن 24 weeks ان کو اپیل پروسیس کرنی ہے. Now practically it sounds مطلب it's doable, but practically یہ possible I believe as an immigration solicitor کہ نہیں ہوگا, because there's so many things to consider. اچھا, definitely very valid point you raise on this سنیریو کہ 24 weeks کے اندر ایک سے 6 ماہ کے اندر جو 2 سال میں کیس نہیں وہ بھی پینڈنگ پڑا ہوا تھا, کئی سالوں سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے کیس جو ہیں, جو خاص طور پر سائلم کے یا اوور اسٹیز جو ہوئے ڈفرینٹ میں نے دیکھا کیٹیگریز کے لوگ یہاں پر ہیں, کئی سالوں سے وہ ویٹ کر رہے ہیں, ان کے فیصلوں کا انتظار نہیں ہو رہا. وہ ایم پی سے اپنے کونسل ڈفرینٹ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ ان کی کیس کا فیصلہ جلد ہو. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ گورنمنٹ نے تو پلاننگ کی ہے, نئے اسٹاف کو بھرتی کیا گیا ہے ہزاروں کی تعداد میں, اور پھر اس کے بعد جو فیصلے سپیڈی کیے جائیں گے, جس طرح آپ کے سامنے ہوٹلوں میں سے بہت بڑا فیصلہ تھا. یہ بھی ایک ہسٹوریکل جو ہے بات ہے کہ برطانیہ کے اندر یہ ایک فیصلے پر امپلیمنٹ ہو گیا ہے کہ 13 کے قریب ہوٹلز جو تھے وہ اسائلم سیکر سے خالی کروا لیے گئے ہیں, اور مزید جو ہے اس کے اوپر بڑا تیزی سے کام جاری ہے. یہ تو ایک اچیومنٹ کی ہے. اب 24 weeks کے اندر 6 ماہ بنتے ہیں, 6 ماہ کے اندر اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں کیسز کے فیصلے کرنے میں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں ہیومن رائٹس کو مد نظر رکھا جائے گا یا
ان کیسز کی اپیل کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا, یا کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ اس سارے, جس طرح آپ نے کہا کہ کافی ڈیفیکلٹ ہوگا, تو کس طرح سے اپیل کا حق ملے گا ان لوگوں کو دوبارہ جب ان کی اپیل مسترد ہوتی ہے یا 6 مہینے میں فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے؟ Yeah, definitely. I mean, with appeal system, اگر جو ایکچوئل پروسیس ابھی ہے, اگر ہم اس کو پہلے ہائی لائٹ کریں کہ آپ ایک نوٹس آف اپیل آپ پہلے ڈالتے ہیں, دین ہوم آفس جو ہوتا ہے ان کا ان کے پاس جو بھی ایویڈنس ہے ان کا جو بنڈل ہوتا ہے وہ فائل کرتے ہیں, اینڈ اس میں فائل کرنے میں بھی ان کو ابھی اس ایٹ دا مومنٹ 3-4 months لگ جاتے ہیں, اب امیجیٹلی نہیں ملتا. اس کے بعد جو ایپلیکنٹ ہوتا ہے اس نے اپنی وٹنس اسٹیٹمنٹ, ایویڈنس, سب کچھ وہ پریپیئر کرنا ہوتا ہے. سو اس کے لیے بھی ان کو 28 days نارملی کورٹ دیتی ہے کہ آپ یہ چیزیں پریپیئر کریں. اس سارے پروسیس میں ٹائم لگ جاتا ہے, اینڈ دین ریویو اسٹیج بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو اپیل بنڈل ہے, اسکیلٹن آرگیومنٹ, ایویڈنس, وہ سارا ہوم آفس ریویو کرتا ہے. ان کیس ہوم آفس نے اپنا ڈیسیژن چینج کرنا ہو یا کچھ اور اس میں ایڈ کرنا ہو, سو یہ ساری ایچ اسٹیج کے لیے جو ٹائم فریم یہ بتا رہے ہیں 24 weeks ول بی لیس. اینڈ اس میں یہ ہوگا کہ کیسز جو ہیں وہ فاسٹر پروسیس میں جا کے, آئی ڈونٹ بلیو کہ جو ان کو اٹینشن یا ٹائم چاہیے ہوگا اپنے کیسز کنسیڈر کرنے کے لیے وہ ان کو ملے گا. بیکاز کچھ کیسز ہوتے ہیں بہت کمپلیکس ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں اس میں ایویڈنس بھی دکھانا ہوتا ہے, اپنے ہوم کنٹری سے ان کو ایویڈنس ارینج کرنا ہوتا ہے یا منگانا ہوتا ہے, اس میں بھی ٹائم ان کو لگ جاتا ہے. کچھ کیسز میں میڈیکل گراؤنڈز ہوتے ہیں, اینڈ میڈیکل ایویڈنس لینے میں بھی یہاں پہ یو کے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. سو آئی بلیو دیر از اے لاٹ آف ایشوز کہ جس وجہ سے اٹ وڈ ناٹ بی اے فیئر پروسیس کہ اگر کسی کو ود ان ایک ٹائم فریم اپنا کیس پورا ڈیسائیڈ کرنا ہو یا کسی جج کے سامنے پورا کیس پریپیئر کر کے رکھنا ہو, اٹ وڈ ٹیک دم ٹائم. اٹ ول افیکٹ دیئر ہیومن رائٹس ایز ویل اگینسٹ دیئر اپیل. اچھا, یہ بھی بالکل آپ نے بات یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ کی ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی کافی سوالات اٹھیں گے, لیکن اب بات یہ ہے کہ 6 ماہ کے اندر اندر آپ نے کسی کے فیوچر کا فیصلہ کرنا ہے. کوئی بڑی فیملی ہے, چھوٹی فیملی ہے, تو پھر ان کے پاس شاید اپیل کا حق بھی نہ حاصل ہو. جب ان کو ریجیکٹ کیا جائے گا تو فوری ان کی واپسی کا عمل بھی ہوگا. لیکن اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے, جو پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, لیکن یہ کیس جو ہے بیک لاگ آپ دیکھیں کتنا بڑا بیک لاگ ہے. پھر اس کے بعد یہ صرف آپ کیئر ورکر کو اٹھا لیں جو 1.2 ملین سم تھنگ لوگ ہیں جن کو 5 سال پورے ہوں گے, وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں. تو اب ہوم آفس وہی ہے, وہی لوگ ہیں, اور اگر یہ ڈبل بھی اسٹاف کرتے ہیں تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں, جو 50,000 مسنگ ہیں, 45,000 رپورٹ کرنے ہیں, پھر جو لوگ اوور اسٹیئر ہیں ان کی تعداد بھی, فگرز ایگزیکٹ فگر جو ہے ہاؤس آف لارڈ کی کمیٹی جو ہے امیگرینٹس کی, جو اس کے جن کو جواب دہ ہے کامنٹ, انہوں نے بھی پوچھا, لیکن کوئی فگر نہیں سامنے آئے کہ کتنے انلیگل لوگ اس ملک کے اندر ہیں, اور نہ ہی اس کا اندازہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ڈیلی بیسس پر آپ دیکھیں کہ سمال بوٹس کا بھی مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا, وہ بھی بہت زیادہ شدت سے جو ہے نئی گورنمنٹ میں لوگ آ رہے ہیں. تو اب دوسری طرف جو تلوار لٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ ریفارم پارٹی جو ہے وہ سیم وہی بات کر رہی ہے جو امریکہ ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے. اب موجودہ گورنمنٹ نے, ہوم سیکٹری نے, آپ دیکھیں کتنی سخت پالیسیز کر دی ہیں نئے آنے والے لوگوں کے لیے. پھر اس کے بعد جو لوگ اس ملک میں موجود ہیں, اسپاؤس ویزا کی قوانین چینج ہوئے, اسکلڈ ورکر کے قوانین چینج ہوئے, پھر ورک پرمٹس جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں, بہت سارے جو کیٹیگریز ختم بھی کر دی گئی ہیں, لیکن ابھی بھی ڈو مور کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ڈو مور سے مزید جو ہے موجودہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اچھا کام کریں گے؟ I mean, I don't think so, to be honest, because it's not کہ it's not admin process نہیں ہے. اب ایز اے کیس ورکر آپ امیگریشن آفیسر بن کے لوگوں کے فیوچر ڈیسائیڈ کریں, لوگوں کی کیسز ڈیسائیڈ کریں, ان کے ہیومن رائٹس کے ایشوز ڈیسائیڈ کریں. سو اٹس ناٹ لائک ایڈمن ورک ہے کہ آپ نے اتنے ٹائم میں اتنے کیسز پروسیس کرنے ہیں. آپ کو انڈیویجولی ایچ کیس دیکھنا ہوتا ہے, اس میں انٹرویو پروسیس ہوتا ہے, اس میں ڈاکیومنٹس بھی آپ چیک کرتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں. آپ کو کچھ اور اپلیکنٹ سے کچھ اور بھی آپ کو اگر ڈاکیومنٹس چاہیے, انفارمیشن چاہیے, آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. سو اٹس ناٹ لائک یہ پالیسی نہیں ہو سکتی کہ they need to do more and just work faster. یہ ایک ریزولوشن نہیں ہوگا, because obviously every case needs attention and every case has different circumstances. So it will just go against their credibility, against their human rights. کہ applicants appeal کر رہے
اپلیکیشن ڈال رہے ہیں, ایویڈنس دے رہے ہیں, تو وہ کنسیڈر ہی نہیں کیے جا رہے صحیح سے. بیکاز اگر گورنمنٹ پش کرے گی کہ ان کو جلدی فاسٹر پروسیس کرنا ہے, دین دے ناٹ گوئنگ ٹو بی گیون دیٹ اٹینشن ٹو دیئر کیس. صحیح, ڈیفینیٹلی یہ بڑا ایک کوئک پروسیجر ہوگا, اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اندیشہ ہوتا ہے کہ مس نہ ہو جائیں اور اس سے کیس جو ہے ان لوگوں کا خراب نہ ہو, چکے ان کی زندگی کا مسئلہ ہے. لیکن اب رومانہ جی آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے جو سکسیس اور اچیو کر رہی ہے کہ ڈبل انکریز ہوا ہے جو ریٹس اور گرفتاریاں, اور ہسٹری میں برٹن کی ایسا نہیں ہوا جو آج کل ہو رہا ہے, اور آئندہ بھی جو ہونے والا ہے چیزیں, جو خاص طور پہ امیگرینٹس کے حوالے سے. اب جو بڑا مرکز ہے کیپٹل آف دی ورلڈ جسے کہا جاتا ہے وہ لنڈن ہے. آپ دیکھیں لنڈن میں اب بہت زیادہ ورکر شارٹیج ہو رہی ہے, چونکہ وہاں سے لوگ جب یہ ریٹس ہوئی ہیں پچھلے دنوں تو کافی سارے لوگ وہاں سے جو کچھ تو پکڑے گئے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہاں سے نکل کر جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ کوئی اسکاٹ لینڈ چلا گیا ہے, کوئی کسی اور جگہ چلا گیا, کسی دور افتادہ مقامات پر یہ چلے گئے ہیں. اسی طرح ویسٹ مڈ لینڈ جو برمنگھم اور اس سے ملکہ جو ٹاؤنز ہیں وہاں پر کافی گرفتاری ہیں, وہاں سے لوگ نکل گئے ہیں. ساؤتھ آف انگلینڈ میں کافی گرفتاریاں ہوئی ہیں. تو اس طرح لوگ جو اب غیر قانونی لوگ جو ہیں وہ یقیناً وہ اپنے تحفظ کے لیے دائیں بائیں شائیں جا رہے ہیں. تو ان کے لیے پھر آپ کیا مشورہ دیتی ہیں کہ اس طرح سے جب ان کے اوپر اتنی سختی ہو گئی ہے تو ان کے لیے پھر کیا راستہ بچا اب؟ اگین میں یہ کہوں گی کہ ایک جو انڈیویجول کیسز ہوتے ہیں وہ وی نیڈ ٹو فوکس آن دیٹ, کہ ہر پرسن کی ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے, ہر پرسن کی فیملی بیک گراؤنڈ یا جو بھی جس ریزن سے وہ یہاں یو کے میں اوور اسٹے ہوئے ہیں جی ان کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. سو ایز این امیگریشن سسٹم میں یہی ایڈوائز دوں گی کہ آپ ایک پراپر گائیڈنس اور پراپر ایڈوائس کے ساتھ آپ کی اپنی کوئی نہ کوئی اپلیکیشن ڈالیں ہوم آفس میں. آپ ہوم آفس کے ساتھ ان ٹچ میں رہیں, آپ کی جو بھی کمپیشنل گراؤنڈز ہیں یا جو بھی ریزنز ہیں آپ ہوم آفس کو اپڈیٹ کرتے رہیں کہ آپ اس وجہ سے واپس نہیں جا رہے اور آپ اس وجہ سے اوور اسٹے ہیں. مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ سائلنٹ ہیں, آپ یہاں پہ اوور اسٹے بن کے رہیں, بیکاز اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اینڈ آپ الیگل کام کر رہے ہیں, ایون ٹریول اور اینی تھنگ, obviously you will be detained and there'll be worse consequences. So it's better to protect yourself, inform the home office, do some sort of application. And clearly سب کے پاس اپنی circumstances ہوتے تو وہ آپ کیوں نہ آپ ہوم آفس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں in time before. جی تھینک یو سو مچ. کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ ان آل واکس آف لائف کے زندگی میں کسی بھی شعبے میں چلے جائیں, اگر کمیونیکیشن نہیں ہے تو آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ رومانہ کوثر فار یور ٹائم, اور آپ نے لیگل جو اپنی گفتگو تھی, ایکسپرٹس جو اوپینین تھی آپ نے دی ہے. یو کے میں جو امیگریشن کی نئی پالیسیز اور جو اسٹرکٹ پالیسیز آئی ہیں, نئے رولس ریگولیشنز آئے ہیں, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ڈیلی اپڈیٹس جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہیں, اور اگست کا مہینہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, خاص طور پر برطانیہ میں جو سائلمز اور اوور اسٹے ہیں یا دیگر کیٹیگریز میں لوگ آئے تھے, پریشانی میں ہیں, کافی سختی ہے ان کے اوپر. تو یقیناً قانونی راستہ ہی سب سے بیسٹ ہے کہ انہوں نے, رومانہ جی نے بتایا کہ قانونی ذریعے سے آپ کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے, نہ کہ چھپ کر جو ہے زندگی گزارنی چاہیے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.